إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے عنوان سماعت فرمایا کہ عید الاضحیٰ سے پہلے کچھ ضروری نصیحتیں، بہت ساری نصیحتیں ہو سکتی ہیں، ان نصیحتوں میں سے 4-5 نصیحتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ سب سے پہلی نصیحت اور سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کا خاص تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تلاشنے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتا کیا ہے، اس کی مرضی کس بات میں ہے، اس کی خوشنودی کیا ہے، اس کی رضا جوئی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ وہ سب سے اہم بات ہے جو اس عید کے ذریعہ ہم کو ملتی ہے۔ اس لیے سارے عالم کے مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان جو اس سنت کو ادا کرنے جا رہے ہیں، اس سنت میں سب سے پہلے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ ہماری توحید کیسی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطے میں کس طرح کے ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے کیسا ہے۔ جس طرح ہم اپنے تعلق کو اپنے دوستوں کے بارے میں دیکھتے ہیں، اپنے تعلق کو اپنے گھر والوں کے سلسلے میں دیکھتے ہیں، اپنے تعلق کو اپنی بیوی کے سلسلے میں دیکھتے ہیں، اپنے تعلق کو اپنے باپ اور ماں کے سلسلے میں دیکھتے ہیں، اسی طرح یہ بات بھی دیکھنی ضروری ہے کہ ہمارا لوگوں سے تو تعلق ٹھیک ہے، ہمارے پڑوسی سے تو ہمارا تعلق ٹھیک ہے، ہماری بیوی سے تو ہمارا تعلق ٹھیک ہے، مگر ایک بار یہ بات بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے پروردگار سے کیسا ہے۔ یہ وہ بڑا پیغام ہے جس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور اس پیغام میں وہ خاص پہلو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے سلسلے میں، اسی کو ایک ماننے کے سلسلے میں، اسی ہی کی عبادت کرنے کے سلسلے میں، اسی کے نام کا ذکر کرنے کے سلسلے میں، اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہ سمجھنے کے سلسلے میں ہم مسلمانوں کا طریقہ کار کیا ہے، ہمارا اپنا ذاتی طریقہ کار کیا ہے، اس بات کو پیش نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جس ذات سے اور جس کے نام سے یہ قربانی موسوم ہے، آپ جانتے ہیں اس نے اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی کبریائی کے لیے، اللہ کی بڑائی اور بزرگی کو ساری دنیا میں بلند و بالا دیکھنے کے لیے اور اپنی ذات میں دیکھنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور پھر ایک خاص بات آپ کو بتاؤں کہ یہ عید شرک سے عالمی برات کا اظہار ہے۔ عید الاضحیٰ شرک سے عالمی طور پر، اجتماعی طور پر ساری دنیا کا مسلمان یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم شرک اور شرک کے تمام مظاہر سے بری ہیں، شرک ہماری زندگی کے کسی شعبے میں نہیں ہے، اور ساری دنیا کے مسلمان اس عید کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کی توحید سے ولا کا، تعلق کا، محبت کا اعلان کرتے ہیں، اور کوئی گھر میں بیٹھ کر کے نہیں، ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم شرک سے بری ہیں اور توحید سے ولا ہمارا ہے، جڑے ہوئے ہیں ہم۔ یہ ولا اور برا کا عقیدہ اس عید پر عالمی پیمانے پر، اجتماعی طور پر اس کا اظہار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں شرک کا ایک بڑا شعبہ آج تک
ہمیشہ سے جو چلا آ رہا ہے وہ ہے الذبح لغیر اللہ. مرغا بابا کے لیے چڑھ رہا ہے, جھٹکا فلاں دیوی اور دیوتا کے لیے ہے. یہ ذبح کا سلسلہ ہر دور میں اور ہر زمانے میں غیر اللہ کے لیے رہا ہے. عالمی پیمانے پر, اجتماعی طور پر دنیا کے تمام مسلمان اللہ کے لیے ذبح کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ ذبح میں بھی صرف اللہ کے لیے ہے, غیر اللہ کے لیے نہیں ہے. انی بریء مما تشرکون, برات کا اظہار کیا حضرت ابراہیم اور کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اعلان کر دو, کہہ دو میری نماز اللہ کے لیے ہے, و نسکی میری قربانی اللہ کے لیے ہے, و محیای اور نماز اور قربانی ہی نہیں میری ساری زندگی اللہ کے لیے ہے, و مماتی اور میری موت اللہ کے لیے ہے, للہ رب العالمین اللہ کے لیے تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے. یہ پہلی نصیحت تھی, پہلا پیغام تھا. دوسرا, دل میں سچا ارادہ, اخلاص نیت. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور یہ نیتیں آپ جانتے ہیں کہ ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ کو ہمارا کیا پہنچتا ہے؟ وہی جو ہمارے دل میں چل رہا ہے. باقی گوشت اللہ کو اس سے کچھ غرض نہیں, چمڑی اللہ کو اس سے کچھ غرض نہیں, خون اللہ کو اس سے کچھ غرض نہیں. ان تمام قربانیوں کے پیچھے دل کے اندر جو ارادہ چل رہا ہوتا ہے وہی ارادہ ہے ہمارا کل. اسی لیے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ اللہ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا, اس کا خون نہیں پہنچتا, اس کا کچھ نہیں پہنچتا, لیکن تقوی پہنچتا ہے. تو ارادوں کی بنیاد پر اعمال کا معیار بڑا ہو جاتا ہے. ارادے چھوٹے ہیں, ارادے اگر سکے کے پیچھے 1 کروڑ کے ہیں تو اجر 1 کروڑ کا ہوگا, اور 1 کروڑ کے پیچھے اگر ارادہ سکے کا ہے تو وہ اجر سکے کا ہوگا. اور اس کی کوئی 1-2 دلیل نہیں ہے, اس کی تو دلیلیں بھری پڑی ہیں. عورت نے کتے کو پانی پلایا, جنتی, اور اس کی خبر اس وقت کسی کو تھی ہی نہیں. جب اس عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا اور اس کا نام جنت میں لکھا گیا تھا تو اس زمانے میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ تو بہت زمانے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوتا ہے اللہ کے ذریعہ, اور پھر وہ دنیا کو بتاتے ہیں, اور پھر وہ آج ہم تک یہ بات پہنچ رہی ہے اور میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ وہ جو بدچلن خاتون تھی اس نے کتے کو پانی پلایا اور اس کو جنت مل گئی. سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کتے کو پانی پلاتے رہتے ہیں, کبوتروں کو دانہ ڈالتے رہتے ہیں, تو کیا ان کے لیے بھی جنت ضروری ہے کہ ہو جائے گی؟ ضروری نہیں. مگر اس کے لیے کیوں؟ وہی ارادہ, وہی ارادہ. وہ جب پانی اس نے پلایا کتے کو, اور اس کے ارادے کا ٹمپریچر کیا تھا, اس کے خیال کا جھونکا کیسا تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو, اس کی خوشنودی کو اس نے کیسا کیسا سنجویا تھا, سوچا تھا, سنبھالا تھا. اس کے دل کے نہا خانے میں یہ ارادے کی بجلی کس طرح, کتنی روشنی اور کتنی تیزی اور کتنی ہائی پاور کے ساتھ جل رہی تھی, اس کو ناپنے کے لیے اللہ کے میزان کے علاوہ کوئی میزان دنیا میں نہیں ہے. وہی ارادہ تھا جس ارادے نے اس کے چند قطرے پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سمندر بنا دیا کہ جہنم کی آگ اس کے لیے کام نہیں کر رہی ہے. تو وہ چھوٹا سا بکرا جو 10,000 کا ہے, اور وہ 8,000 والی بکری جس کو بچے دیکھ کر کے ارے فلانے کے ابو تو بکری لائے ہیں, تمہارے بکرا نہیں آیا کیا؟ بکری لے کے آیا ہے. تو وہ جس بکری لے کے آیا ہے اس بکری میں کتنے ہزاروں بکرے ہیں, وہ کون چیز طے کرے گی؟ نیت, ارادہ. اس چھوٹی سی بکری میں جو 8,000 کی ہے, اس 8,000 کی ویلو اللہ کے ہاں 80,000 کی ہو سکتی ہے اس ارادے کی بنیاد پہ. تو میرے بھائی ارادہ یہ ہے, ارادے کو سمجھنا
صحابہ کرام کے بارے میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھی صحابہ کرام نے ایک مد اگر خرچ کیا، آدھا مد خرچ کیا ہے تو اس کے برابر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں کہہ دیا؟ وہی ارادہ، انہوں نے جس طرح ارادہ کیا تھا، جو پاک ماحول تھا ان کا، وہ ماحول ہمارا نہیں ہے، اس لیے کہا۔ اب آپ دیکھیے یہ اخلاص اللہ ہی کے لیے، اب اس کے اخلاص کے خلاف ہمارے بہت سارے کام نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی غیر مسلم کو ترجیح دیے جا رہا، ٹھیک ہے غیر مسلم کو بھی دے سکتے، کچھ شرطیں ہیں، لیکن ایک آدمی غیر مسلم ہی کو ترجیح دیے جا رہا ہے، اپنی قربانی کو اس نے سیاسی پارٹی بنا دیا ہے، اپنے ووٹروں کو خالی دیے جا رہا ہے، گوشت دینے کے بعد مزدور سے، اپنے کارخانے کے ملازم سے خواہش رکھ رہا ہے کہ زیادہ اچھا کام کرے، یا میرے ہی کارخانے میں کرے، دوسرے کے کارخانے میں نہیں کرے۔ اجنبی آدمی ہے، کوئی پہچان نہیں ہے اس سے، چونکہ کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، کوئی فائدہ نہیں ہے، معلوم ہے اس کے پاس قربانی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ رشتہ دار جس سے ناراضی ہے، کون دے گا اس کو، جان دو، اپنی کون اس سے بات چیت چل رہی ہے، رشتہ دار ہے، ناراضگی چل رہی ہے کسی بات پہ، اس کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچے گا۔ صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب چمڑے کی قیمت تھی، اب آپ جانتے ہیں کہ ذبح کرنے کے بعد میں وہ ذمہ داری مولانا صاحب کی تھی کہ چمڑا اٹھا کے لے جائیں، اور نہیں لے جائیں گے تو چمڑا پھینکنے میں جائے گا۔ سوال یہ ہے جو قربانی تم نے اللہ کے لیے کی تھی، وہ خالی گوشت اللہ کے لیے کیا تھا کہ چمڑا بھی اس کے اوپر تھا؟ اس کے اوپر چمڑا بھی تھا کہ نہیں تھا؟ ٹھیک ہے ایک سہولت کے طور پہ جماعتوں نے اپنا کام کیا ہوا تھا، لیکن جب ہم قربانی کر رہے ہیں تو قربانی A to Z اللہ کے لیے ہے۔ اس کی صفائی کرنا، اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کو صاف کرنا، اس کی اوجھڑی شران ہماری ذمہ داری ہے ٹھکانہ لگانا، ٹھیک ہے میونسپلٹی اپنا کام کرے گی، لیکن شریعت کے حساب سے اس کی اوجھڑی کو جہاں پھینکا جاتا ہے وہاں تک پھینکنا ذاتی طور پر ہمارا کام ہے۔ اگر میونسپلٹی نے چھوڑ دیا، اس کے ذمہ داروں نے چھوڑ دیا، تو اپنی اوجھڑی کے بارے میں یہ کہہ کے ہم بری ذمہ نہیں ہو جائیں گے اللہ کے ہاں کہ اللہ تعالیٰ میونسپلٹی والے نہیں آئے تھے۔ ہماری قربانی کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، میونسپلٹی والوں سے نہیں سوال ہوگا کہ تم نے اس کی صفائی کی ذمہ داری ادا کی کہ نہیں کی۔ تو وہ ہمیں دیکھنا ہے، ایسا نہیں ہو کہ قربانی کے بعد مسلم محلوں میں بدبو کا ایک طوفان بن جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب ہماری قربانی میں اثر انداز ہوں گے۔ تو دوسرا پیغام تھا اخلاص۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ عورتوں کو عیدگاہ لے جائیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں یہ کوئی مسلکی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو میں دیکھ رہا ہوں اہل حدیث گھرانوں میں بھی ذرا سی دقت ہوتی ہے عورتوں کو لے جانے میں، تو بس ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے وہ نہیں جائیں۔ ارے ایک دو نہیں، میں تو اپنے رشتے ناتوں میں دیکھ رہا ہوں عورتیں جاتی ہی نہیں نماز پڑھنے، ان کو لے ہی نہیں، بس ایسے ہی کون جھمیلا کرے گا، نہیں لے کے جاتے۔ یہ سنت ہے اور عیدگاہ لے جانے میں برکت ہے، لے جانا چاہیے، ہاں پردے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب اس پہ میں بہت زیادہ بات کروں گا تو پتہ نہیں کتنی بات ہو جائے گی۔ جو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ فتنہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس پہ تو 1000 بات ہے اپنے پاس، خیر میں اس پر نہیں جاتا۔ عام طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے، میں ایک بات کہہ کر کے پھر آگے بڑھوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ بھئی عیدین میں، یعنی عید الاضحیٰ میں، عید الفطر میں عورتوں کو نکلنے کا حکم جو تھا، لے جانے کا حکم جو تھا، اسلام کے شروعات میں تھا، گویا وہ منسوخ ہو گیا، اور جب تھا تو دشمنوں کو ڈرانے کے لیے تھا۔ سوال یہ ایسا کون سا زمانہ تھا جب مسلمانوں نے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے عورتوں کا استعمال کیا ہو؟ بتائیے۔ اور جو روایت ہے عید میں لے جانے کی، اور روایت عبداللہ ابن عباس کی، اس میں پہلی حاضری ہو رہی ہے اس روایت کی روح سے، اور وہ فتح مکہ کے بعد ہے۔ وہ فتح مکہ کے بعد جس روایت میں عبداللہ بن عباس ہیں، فتح مکہ کے بعد حاضری ہو رہی ہے، پہلی حاضری ہو رہی ہے، تو فتح مکہ کے بعد کون سا شروع اسلام تھا بھائی کہ شروع اسلام کا واقعہ ہے منسوخ ہو گیا؟ یہ فتح مکہ کے بعد شروع اسلام کا واقعہ ہے۔ اور حضرت ام عطیہ نے کی جو روایت ہے وہ تو اللہ کے رسول کی وفات کے بہت زمانے کے بعد کا ہے، جس میں وہ فتویٰ دیتی ہیں اور بتاتی ہیں اور بیان کرتی ہیں کہ عورتوں کو عیدگاہ لے جانا چاہیے۔ تو بہرحال
عورتوں کو عیدگاہ لے جایا جائے، یہ آنا کا مسئلہ ہے لوگوں کے بس۔ ہاں ایک بات ہے، پردہ پردے کے ساتھ لے کے جائیں، پردے کے ساتھ لے کے جائیں، زرق برق میں نہ لے کے جائیں، زیب و زینت بناؤ سگار کا اظہار کرتے ہوئے نہ لے کے جائیں، پتہ نہیں کون کون سے کپڑے چلے ہیں وہ پہنا کے نہ لے کے جائیں۔ بچی ہے، کتنے سال کی ہے بچی ہے، ارے کچھ لوگوں کی بچیاں تو 20 سال تک دودھ پیتی رہتی ہیں، 14 سال کی ہے مولانا صاحب بچی ہے، 15 سال کی ہے مولانا صاحب بچی ہے، بچی ہے۔ اور عمل کیا ہے کہ ہم نے 8 سال کی 9 سال کی بچیوں کو وہ کپڑے پہنا دیے ہیں کہ وہ 12 اور 15 سال کی لگتی ہیں۔ تو وہ کپڑے پہنا کے مت لے جائیے، وہ کٹی آستین، پھٹی آستین، لٹی آستین، بدن دکھاؤ، ہاتھ دکھاؤ، بازو دکھاؤ، گردن دکھاؤ، گلا دکھاؤ، اس طرح سے نہیں لے کے جائیں۔ واقعی اس طرح کا لے جانا پھر تو، اور پردے کا مسئلہ تو اب ایسا ہو گیا ہے، اب تو میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے دین پسند لوگوں کے ہاں پردہ رخصتی لے چکا ہے۔ زمانے نے ایسی گرد ڈال دی ہے کہ اب تو پردے پر بات کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، اس کا اندازہ ہم لوگوں کو ہو رہا ہے بات کرنا، کیونکہ آپ پردے پہ بات کر دیں گے اس کے بعد آپ کا 100 عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکال کر کے ڈال دیا جائے گا، کہ مولوی صاحب جو پردے پہ بہت بات کرتے ہیں نا ان کے اندر یہ 100 عیب ہے، وہ نکال دیا جائے گا۔ آج اسکولوں اور اداروں میں اس بات کی مہم لگی ہوئی ہے کہ بے پردگی کو بڑھاوا ملے۔ کون لڑکے اور لڑکیوں کی الگ الگ تعلیم کرے گا؟ ان کو ایک میں کر دو، کم خرچ میں ہو جائے گا۔ یہ پورا پروجیکٹ چل رہا ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کی سوچ ہی ہے بے پردگی، ایک تو عمل میں، خیال میں نہیں بے پردگی ہے لیکن عمل میں کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن کچھ لوگوں کا ایسا ہے کہ جن کی سوچ میں بے پردگی ہے، ان کی اصلاح بہت مشکل ہے۔ تو تیسرا پیغام یہ تھا، عورتوں کو عیدگاہ لے جائیں اور اس کو بتائیں لوگوں کو، اس کی دلیلیں سمجھائیں اور بتائیں، مگر پردے کے ساتھ۔ یہ تیسری نصیحت تھی۔ چوتھی نصیحت ہے صفائی۔ دوسری وحی جو نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اس میں صفائی کا ذکر ہے۔ اور ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں صفائی سے مشروط ہیں، اور صرف بدن کا پاک ہونا نہیں، نہانے کے بعد ایک علامتی صفائی وضو بھی ہے۔ آپ نے نہایا ہوا ہے، آپ کے بدن میں کوئی گندگی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ وضو نہیں کرتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہے۔ یعنی صفائی کا معاملہ اتنا سخت ہے، اتنا اہم ہے اسلام میں، کہ ہماری عبادت صفائی کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بالکل ریجیکٹ ہے۔ حدیثوں میں جو چند ابواب ہوتے ہیں، حدیثوں میں چند، آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے، وہ چند کتاب ہوتی ہیں، چند کتابیں، ایک حدیث میں کچھ چند کتاب ہوتی ہیں۔ ان چند کتابوں میں ایک کتاب ہے کتاب الطہارہ۔ کتاب الطہارہ میں، اور تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں یہ کتاب آپ کو ضرور ملے گی، کتاب الطہارہ۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ اسلام میں صفائی کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان چیزوں کا بھی ذکر کر دیا جن چیزوں کے ذکر میں شرم ہوتا ہے۔ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ وہ ذات گرامی جس کی شرم کا عالم یہ ہے، جس کی حیا کا عالم یہ ہے کہ اس کے صحابہ سے فرشتے حیا کرتے ہیں، اس سے کتنی حیا وہ چھوڑیے۔ جو ذات گرامی اتنی حیا والی ہے، اتنی شرم والی ہے کہ اس کے صحابہ سے بھی فرشتے حیا کرتے ہوں، پھر ان کی حیا کیسی ہوگی؟ پھر وہ حیا والی ذات گرامی صفائی کے لیے بعض ان مسائل کا بھی ذکر فرماتی ہے جو شرم والے ہیں۔ باتھ روم میں جانا ہے تو ایسے جانا ہے، پیشاب کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے، فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس میں ایسی صفائی کرنی، اس میں ایسی صفائی کرنی ہے۔ آداب بتلایا اللہ کے رسول نے۔ میاں بیوی کے معاملات ہوں تو ایسا ہوتا ہے، تو اس میں ایسا کرنا پڑے گا، اس میں ایسا کرنا پڑے گا، بڑا کلیئر کٹ اللہ کے رسول نے اس کو بتایا۔ کیوں بتایا؟ صفائی کی اہمیت کی وجہ سے۔ پیشاب پاخانے تک کے آداب بتائے صفائی کی اہمیت کی وجہ سے۔ لیکن ہم ہماری بلڈنگوں میں بکرا لے کے آتے ہیں، اب نیچے سے اوپر تک بکرے بدھے ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے اگر جگہ نہیں ہے، بکرے بدے ہوئے نیچے سے اوپر تک رکھے ہیں تو برابر صفائی ہوتی رہنی چاہیے، صبح بھی شام بھی. لیکن دیکھا جاتا ہے اب 2 دن رہ گیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا صفائی کرنے جائیں، اب وہ جس دن ہوگا اس دن صاف کر دیں گے اکٹھا. اب پوری بلڈنگ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ بکرے کے پیشاب سے نہلا دی گئی ہو. آپ بتائیے کیا اسلام یہ طریقہ سکھاتا ہے ہم کو؟ ہماری بلڈنگوں سے بدبو آئے، کیا عبادت میں یہاں لہسن اور پیاز کیوں منع ہوگی؟ بھئی عبادت کرنے جا رہے، ایک بڑی عبادت کرنے جا رہے ہیں لیکن اس کی ابتدا بدبو سے ہو رہی ہے. ایک بڑی عبادت کرنے جا رہے ہیں مگر اس کی ابتدا گندگی سے ہو رہی ہے. آپ سوچئے کتنی خراب بات ہے. اور ہمارے محلوں میں قربانی ہر پورے چاروں طرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے آپ کسی دن گوشت لائے ہیں، تنہا لے کے آئے ہیں، کٹ کہیں رہا ہے، کوئی جز اگر پھینک دیا گیا تو بدبو نہیں آئے گی. لیکن عام طور پہ قربانیاں بیشتر ہوتی ہیں اور جن کے یہاں نہیں بھی ہوئی ہیں ان کے یہاں بھی گوشت پہنچتا ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، مسلمانوں کا ایمان اتنا ہے ابھی، بہرحال کسی نہ کسی طرح پہنچتا ہے. اب وہ سارے گھروں سے جو قربانی کے کٹے پھٹے اور بچے ہوئے یا خراب یا جو بھی اجزاء ہوتے ہیں وہ جہاں تہاں پھینک دیے جاتے ہیں. اب وہ ہائی پروٹین جب سڑتا ہے تو کیسی بدبو ہوتی ہے اس سے. آپ سوچئے ذاتی طور پہ ہم مسلمان ہیں، گوشت کھو رہے ہیں، بہت اذیت ہوتی ہے. آپ سوچئے جو مسلم نہیں ہے، زمانے بھر سے وہ اذیتیں برداشت کرتا چلا آ رہا تھا، بار بار اس کو بدبو کا ہے مگر کہہ نہیں پاتا تھا، قانون تھا. اس کو جب موقع ملا نا تو کہا لگا دو پابندی، سارا مسئلہ ختم ہو جائے. بڑی بدبو پھیلاتے ہیں لوگ. میں تو کہتا ہوں یہ بھی تو اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے. ہم اپنے اعمال پہ کیوں نہیں نظر ڈالتے؟ دوسرے لوگوں کو کتنی اذیت ہوتی ہوگی جب ہم کو اذیت ہوتی ہے. آج ایک غیر مسلم ہو، خنزیر کا نام لیتے ہوئے مسلمان کا، ایک عام مسلمان کا تصور یہ ہے کہ 40 دن منہ ناپاک رہتا ہے. میں کوئی حدیث کی بات نہیں ہے، حدیث میں ایسا نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں ایک کنسپٹ مسلمان کا ہے. اتنی نفرت ہے مسلمان کو اس سے کہ بھئی بولتا ہے 40 دن اس کا نام نہیں، میں خنزیر بولے سور نہیں بول سکتا، جلدی وہ کالا بولے گا، وہ ایسا بولے گا. کیوں؟ تب نفرت ہے. الحمدللہ ہونا چاہیے نفرت. مگر آپ بتائیے آپ کے بلڈنگ کے بغل میں خالی وہیں کہیں کٹ رہا ہو تو برداشت ہوگا؟ اور اگر کٹنے کے ساتھ ساتھ وہی والی چیز جو بدبو پھیلی ہوتی تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا آپ بتائیے؟ وہ بدبو پھیلتی ہے ہماری، جو لوگ اس کو نہیں مانتے نہیں کھاتے ان کو کتنی اذیت ہوتی ہوگی، اور خود ہمارے رول کی ہم سے کتنی مخالفت ہوتی ہے. اوجڑیاں پھینک دیتے ہیں، سڑتی رہتی ہیں. صفائی کا رضاکارانہ انتظام بھی تو ہو سکتا ہے. جب 1 لاکھ کے ہم نے کئی بکرے کیے ہیں تو اس میں 10,000 صفائی کا بھی تو ایڈ ہو سکتا ہے. مسلمانوں کو کوئی یہاں کے لیے نہیں، عالمی طور پر اور ہر جگہ کے حساب سے یہ بات سوچنی پڑے گی کہ جو ہمارے یہاں یہ صفائی کا معاملہ ہے نہیں قربانی کے موقع پر، شروع میں بھی اور بعد میں بھی اس کا دھیان دیں، اور ساری دنیا میں اس تہوار کو ہر لحاظ سے ایک مکمل تہوار ثابت کریں. الحمدللہ اسلام نے جو بھی تہوار رکھے ہیں، جو بھی خوشی رکھی ہے، ہر خوشی میں کسی کے لیے غم ہی نہیں ہے. ہماری خوشی میں کسی کے لیے غم نہیں ہے، ہماری عبادت میں دوسروں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہماری عبادت کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم روڈ جام کر دیں. الحمدللہ ہمارا کوئی پروگرام، کوئی جشن ایسا نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے لیے رکاوٹ اور مانع بن جائیں. دوسروں کی عیدیں ہوتی ہیں، بہو بیٹیوں کے لیے راستہ چلنا دشوار ہو جاتا ہے، بعض دفعہ وہ اپنی عزت کو بچا کر کے دائیں بائیں سے نکل جاتی ہیں. ہماری کوئی عید اور کوئی تہوار ایسا نہیں ہے جس میں امن کو خطرہ لاحق ہو، جس میں آبرو کو خطرہ لاحق ہو، جس میں عزتوں کو خطرہ لاحق ہو، جس میں لوگوں کو پریشانیاں ہو جائیں. الحمدللہ. لیکن عید الاضحیٰ میں ہم نے اپنے ذاتی طور پر کچھ ایسے اعمال ڈال دیے ہیں جس میں دوسروں کے لیے بڑی اذیت ہے. اسلام نے نہیں ڈالے ہیں، ہم نے ڈالے ہیں جس میں دوسروں کے لیے بڑی اذیت ہے. یہ چوتھی نصیحت تھی. 2 نصیحتیں اور ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں بات ختم کر دوں گا. 5ویں نصیحت یہ ہے کہ ذبح کے لیے سارے احتیاط اور آداب رکھیں. یہ احتیاط اس لیے نہیں کہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں، نہیں، ہم تو ان سخت حالات میں بھی اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. الحمدللہ. اور اسی لیے ہم زندہ ہیں. اگر ہم اللہ سے نہیں ڈرتے تو ہوائیں اور یہ فضائیں اور ماحول ہم کو کھا گئے ہوتے، ہمارا وجود نہیں ہوتا. تو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں.
لیکن جو بھی کام ہے وہ دوسروں کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے۔ ذبح ایک عبادت ہے، ذبح کرنا ایک عبادت ہے۔ عید الاضحیٰ میں صرف گوشت کھانا نہیں ہے، ٹھیک ہے عام حالات میں گوشت کھانا، لیکن جب عید الاضحیٰ میں ہم ذبح کرتے ہیں تو وہ اصل چیز عبادت ہے۔ اور جب عبادت ہے تو عبادت میں پورا عبادت والا ماحول ہونا چاہیے، عبادت والا رویہ اور طریقہ ہونا چاہیے۔ جانور کو اچھی طرح باندھ دینا، بھئی ہمارے بہت سارے لوگ بھینس کی قربانی کو جائز کہتے ہیں، میں اپنا ذاتی بات نہیں بتا رہا ہوں، مطلب ایک موقف ہے، خاص طور پہ ہمارے حنفی بھائیوں کے ہاں پورے طور پہ جائز ہے، اہل حدیثوں کے ہاں کچھ لوگ جائز کہتے ہیں، عام طور پہ ناجائز کا تصور ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہے، جس بھی صورت میں ہے۔ اب بڑا جانور ابھی بچا ہوا ہے ایک، اور بڑے جانور تو ممنوع ہو گئے، لیکن اور بڑے جانور ابھی ہیں، ہو رہی ہے ان کی قربانی، تو اچھی طرح اس کو باندھیں، ہنگامہ اور ہلہ اور گہار نہیں کرے، چھری تیز رکھنی چاہیے۔ مذبح کی طرف ذبح کر کے لاتے تھے، ابھی کتنا ہم نے تو دیکھا ہے وہ منظر، بالکل خلاف شریعت معاملات۔ یہاں تک دیکھا گیا تھا کہ جانور کو لڑکے جب گراتے تو پورا ایک ہلہ کرتے اور کبھی کبھی تھوڑا ڈھیلا کر دیتے۔ اسی میں ایک کیس، ایک واقعہ ہوا تھا ایک شہر میں کہ ایک جانور کا گلا کاٹے اور تھوڑا کٹا اور پورا باقی رہ گیا، اور کٹے گلے کے ساتھ جانور دوڑ رہا ہے روڈ پہ۔ یہ کیوں؟ یہ ہماری جو حلہ پالیسی ہے، یہ تفریح والی پالیسی، جو عبادت میں کون سی تفریح ہے میرے بھائی؟ یہ تفریح، یہ عبادت میں کوئی تفریح ہوتی ہے؟ تو یہ تفریح والا جو موڈ ہے ہمارا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، اور ایسا ہم کرتے رہتے تھے۔ گوشت کو ڈھک کے لے جانا چاہیے، یہ آداب میں سے ہے، چیزوں کے لانے اور لے جانے کے آداب میں سے ہے کہ آپ ڈھک کے لے جائیں۔ آپ اس کو خون ٹپکاتے ہوئے بڑے بڑے ٹکڑے لاد لیے ہیں، ایسے ٹانگے ہوئے ہیں، لے کے جا رہے ہیں، فوٹو بنا رہے ہیں، ذبح کرنے کے فوٹو بنا رہے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں۔ یہ کسی سے خوف اور ڈر کی بات نہیں ہے، یہ شرع کے خلاف ہے۔ یہ سب کرنا عبادت کے آداب کے خلاف ہے، اور ہم ایسا کر رہے تھے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ تو ذبح میں جو آداب ہیں ان آداب کا لحاظ رکھیں، اور یہ تصویر بازی اور یہ ہلہ مچانا اور یہ گندگی پر کرنا اور صفائی کا اہتمام نہیں کرنا، یہ سارے آداب ذبح کے آداب کے خلاف ہیں، ان کا لحاظ کرنا چاہیے۔ لوگوں کو اس پر گفتگو کرنی چاہیے، لوگوں کو میسج پہنچائیے۔ اس کے بعد چھٹا پیغام جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ عبادت والی چیز کو برائی کا ذریعہ نہ بنائیں۔ بدقسمتی سے عید کی چھٹیوں کو ہم نے برائی کا ذریعہ بنایا۔ اب یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ فلمی دنیا کو یہ پتہ ہے کہ مسلمان عید کے دن فلم دیکھے گا، اس لیے عید کی تاریخ میں فلمیں لانچ کی جاتی ہیں۔ بھئی کیوں لانچ کی جاتی ہیں؟ اگر بکتا نہیں تو دکھتا کیسے؟ لانچ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس دن آئیں گے لوگ، اور لوگ جاتے نہیں تو کیسے نئی فلم لانچ ہوتی عید کے دن؟ تو جو دن عبادت کا ہے اس دن کو مسلمان بے حیائی کی اشاعت کے لیے اپنے پیسے خرچ کر رہا ہے، اور اتنے پیسے، یعنی 100 کروڑ کا بزنس ہو رہا ہے، 100 کروڑ کا بزنس۔ اس 100 کروڑ کے بزنس میں 30 کروڑ مسلمان کا پیسہ ہے۔ اس 100 کروڑ کے بزنس میں 25 کروڑ اور 20 کروڑ مسلمان کا پیسہ ہے، 20 کروڑ 15 کروڑ وہ غریب ملت، جس ملت کے پاس اپنے ادارے نہیں ہیں، جس ملت کے پاس بڑے بڑے پروجیکٹ پیسوں نہ ہونے کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں، جس ملت میں مسجدوں کے لیے بار بار چندے ہوتے ہیں، جس ملت میں بیواؤں کے لیے انتظام نہیں ہے، جس ملت میں لڑکیوں کا اپنے کثرت سے اسکول نہیں ہے کہ بغیر اختلاط کے بغیر لڑکوں کے ساتھ ہوئے وہ پڑھ سکیں، جو ملت اتنی غریب ہے، جس ملت میں بھیک مانگنے والوں کی تعداد ہے، وہ ملت 20 کروڑ اور 15 کروڑ فلموں کو دیتی ہے، اور فلموں کو اس سے ترقی ملتی ہے۔ آپ بتائیے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اور وہ بھی عید کے دن۔ اگر یہ جو فلم کا پیسہ جا رہا ہے ہمارا، چاہے وہ نیٹ بھرانے کی شکل میں ہو اور چاہے ٹکٹ لے کر کے تھیٹر میں جا کر دیکھنے کی شکل میں ہو، یہ پیسہ کیا ملت کے کام میں نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت بھی بڑی غریب جماعت تھی، کوئی پیسے لے کے نہیں گئے تھے مکے سے تو اپنے گھروں کو اجڑتا ہوا انہوں نے دیکھا تھا، ان کے کھجور میں پھل آئے ہوئے تھے، وہ پھل چھوڑ کے گئے تھے،
ان کی زمینیں، ان کی کھیتیاں، ان کے کھجور کے درخت، ان کی تجارت، ان کا گھر، ان کے رشتے، ان کے احباب، ان کا دالان، ان کا آنگن، وہ سب چھوڑ کے گئے تھے۔ تھا کیا ان کے پاس؟ مدینے میں جو تھا۔ لیکن اس غربت کے عالم میں مسلمانوں نے اپنی سرحد کی حفاظت کی، اس غربت کے عالم میں مسلمانوں نے اپنی مسجد بنائی، اس غربت کے عالم میں مسلمانوں نے اپنی بیواؤں کا انتظام کیا، اس غربت کے عالم میں مسلمانوں نے اتنی بڑی تعداد میں آئے ہوئے بے سر و سامان مہاجرین کا انتظام کیا، سارا انتظام کیا۔ ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں سگریٹ سے فرصت نہیں، ہمیں فلم بینی سے فرصت نہیں، ہمیں فحش دیکھنے سے فرصت نہیں، ہمیں گٹکا اور تمباکو کھانے سے فرصت نہیں۔ موبائل میں وقت لگاتے ہیں عبادت کے، ذی الحجہ کے ایام میں میں نے اس پر بات اس لیے نہیں کی کہ آپ نے سنا ہوگا، یہ 10 ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، یہ 10 دن علماء لکھتے ہیں کہ رمضان کے دنوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ کن دنوں سے بھائی؟ رمضان کے 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں ذی الحجہ کے 10 دن۔ راتیں ہیں شب قدر کی زیادہ فضیلت والی، لیکن دن کے مقابلے میں ذی الحجہ کے 10 دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہے۔ ان دنوں میں یہ سب ہو رہا ہے، ان دنوں میں یہ سب ہو رہا ہے، راستوں کو جاگنا، چھٹی کی وجہ سے نکڑوں پر رہنا، ہلڑ بازی کرنا۔ تو یہ پیغام آخری یہ تھا کہ ان باتوں کا لحاظ رکھا جائے، کھانے پینے میں بھی صفائی اور صحت کے اصولوں کا لحاظ رکھا جائے۔ کھانے پینے میں بھی کچھ لوگ کھانے پینے میں بس کسی بھی طرح کھاتے ہیں، تو اسلام یہ دیکھیے، یہ جان، یہ ہاتھ، یہ سر، یہ گوشت بدن پہ، چمڑی، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو امانت کے طور پہ دیا ہے کہ یہ بدن پہ جو تمہارے گوشت چڑھا ہوا ہے، یہ تم کو امانت دیتے ہیں، اس گوشت کی حفاظت تم کو کرنی ہے۔ یہ دل جو تمہارا بنا کے دیا ہے، یہ پھیپھڑا جو بنا کے دیا ہے، یہ زبان جو بنا کے دی ہے، یہ دانت جو بنا کے ہم نے دیے ہیں، اے انسان، یہ امانت میں نے تم کو دی ہے، اس امانت کی تمہیں حفاظت کرنی ہے، اور اس امانت کو ہر جگہ تم خرچ نہیں کر سکتے، جہاں میں کہوں گا وہاں خرچ کرنا ہے۔ اس لیے جو بھی کام اپنی صحت کے لیے کریں گے، مسواک کرنا ہے، امانت کی حفاظت کرنا ہے، کھانے پینے میں صحت اور صفائی کے اصولوں کا لحاظ کر رہے ہیں، کس سے نقصان ہوگا، کس سے فائدہ ہوگا، تو یہ اللہ کی امانت کا خیال کرنا ہے۔ تو اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں، زیادہ کہنے کے بجائے کم کہنا اور زیادہ عمل کرنا، یہ مفید ہے۔ باقی ذی الحجہ، حضرت ابراہیم، ان کی سیرت، ان کی زندگی، اس پہ تو تمام باتیں ہیں، تمام طرح کی باتیں ہیں، تمام باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اتنی باتیں میں سمجھتا ہوں کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیراً۔